السلام علیکم تمام نئے ویورز کو خوش آمدید۔ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ آج تک صدیوں سے انسان صرف ایک ہی کھوج کرتا رہا ہے، ایک ہی سوال کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، یا ایک ہی سوال سے بچتا رہا ہے: میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ کہاں سے آیا؟ کہاں جا رہا ہوں؟ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا فلکیات؟ ذرے سے لے کر ستارے تک کو اپنے راستے کا پتہ ہے۔ اپنی منزل سے آگاہ ہر ایک چیز اپنی جگہ ٹھکانے پہ ہے، اپنے مدار میں ہے، اپنے فلک پہ ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں، کائنات میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج تک کسی ذرے کو ذرا برابر پریشانی نہیں ہوئی۔ کسی پودے نے کبھی اپنے پتے نہیں نوچے، کوئی حیوان کبھی بے امان نہیں ہوا، کوئی ستارہ کبھی بیچارہ نہیں بنا۔ یہ کائنات عدل سے بھرپور ہے، ہر مخلوق مطمئن ہے، ہر خلق مسرور ہے۔ سورج نے کبھی چاند کی کھچائی نہیں کی، سمندر نے کبھی دریا کی دھلائی نہیں کی، گلاب نے کبھی گیندے کی رسوائی نہیں کی، شیر نے کبھی بلی کی برائی نہیں کی، اور ایک حضرت انسان ہے، راستے کا کچھ پتہ ہے نہ منزل کا کوئی نشاں ہے۔ اپنا گریبان سامنے آنے پر کائناتی میزان پس پشت چلا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں پہ کمند ڈالنی چاہیے تھی، وہ زمین پر گند ڈال رہا ہے۔ جو قدرت کے خلافت کا حقدار تھا، وہ فطرت کی خفت کا سزاوار ہے۔ اسے کوئی سکون ہے نہ کہیں قرار ہے۔ اشرف المخلوقات کے اعزاز کے باوجود آدمی کتنا بے بس ہے، کیوں اتنا لاچار ہے؟ کائنات کی دیگر تمام مخلوقات کی طرح قدرت نے ہم آہنگ ہونے کی بجائے یہ سب سے نبرد آسماں ہے، اس لیے خود سے بے خود ہے اور خدا سے جدا ہے۔ انبیاء و صوفیاء کی تمام تعلیمات کا نچوڑ سقراط کے ایک جملے خود کو جانو میں بند ہے۔ مذہبی زبان میں جسے خدا کا ماننا کہا جاتا ہے، وہ اصل میں خود کو جاننا ہے، اپنے اصل پہچاننا ہے۔ اسی حقیقت کو اقبال نے تعمیر خودی میں ہے خدائی کا لفظی جامہ دیا ہے۔ ہر عبادت کا واحد مقصد خود تک پہنچنا ہے، کسی خدا تک پہنچنا نہیں۔ کسی رسم کے عبادات یا بدعت ہونے کا واحد پیمانہ یہی ہے۔ گیتا و بائبل و قرآن اسی ایک مسئلہ کا وضاحتی ترجمان ہیں۔ انسان کے لیے خدا کو پانا نہیں بلکہ خود کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے تمام حامی کتابوں میں خدا کی وضاحت سب سے کم اور خود کی تفصیل سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ نیکی، بدی، گناہ، ثواب، جنت، دوزخ، زمین، آسمان اور زندگی، موت جیسے اجزائے باہمی متضاد کیوں نظر آتے ہیں؟ ہر دور میں انسان نے ان تضادات کی تکمیلاتی جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ہر انسان اپنی عمر کے ابتدائی دور کا ابراہیم ہے۔ وہ ان تضادات کا مشاہدہ کرتا ہے، پہلے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور پھر ان تضادات کی تکمیلی حالات دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ یہی حیرت اسے وجدان میں لے جاتی ہے، عرفان تک پہنچاتی ہے، اور پھر یہی وجدان اس کے لیے حکم اذاں ہوتا ہے۔ یہی عرفان ان الحق کا بیان ہوتا ہے۔ اب اس میں کسی بلے کی کیا بھول، کسی منصور کا کیا قصور؟ انسانی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ خود یابی تک اسی سفر کا یہی قصد ہے۔ خود کو پہچاننا خدا کو جاننا ہے، خود سے ملنا خدا سے ملاقات کرنا ہے، اپنے مرکز پہ آنا فلک پہ جانا ہے، اپنے قلم میں اترنا آسمان پہ چڑھنا ہے۔ خود آگاہی کا دوسرا نام ہی خدائی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔